مسئلوں کی بنیاد زبان بنتی ہے، تیرے میرے اختلافات کی وجہ زبان بنتی ہے، آج تیری میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے وجہ زبان بنتی ہے، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے وجہ زبان بنتی ہے، ہمسایہ ہمسائے کو فیر مارتا ہے وجہ زبان بنتی ہے، آج چاچے بھتیجے کا جھگڑا وجہ زبان بنتی ہے، ماموں بھانجے کا جھگڑا وجہ زبان بنتی ہے، بہن بہن کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ زبان بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرا کلمہ پڑھنے والوں اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک جگہ پہ بیٹھ کے میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننے لگو، تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندے کبھی اپنے وجود میں غور بھی کر لیا کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے وجود میں، اپنے حسن میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، اپنی لالی میں کبھی غور بھی کر لیا کر۔ جب تو غور کرے گا نا تو تجھے اللہ کی کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی۔ تیرا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، بال اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، تیرا چلنا، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیرا پھرنا، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، تیرا بچپن، تیرا عروج، تیرا زوال، تیرا حسن، تیری بہادری، تیری چتراہٹ، تیری نوابی، تیری سرداری، اللہ فرماتے ساری میری نعمتیں ہیں، سبھی کچھ میں نے دیا ہے تجھے۔ ان ساری نعمتوں میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں چند نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے میرے بندے غور کیا کر، توجہ کیا کر، تدبر کیا کر۔ دنیا جہان کی ساری باتوں پہ غور کرتے ہو، لیکن تیری میری بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پہ ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے الم نجعل لہ عینین، اونچا کہہ سبحان اللہ۔ اور میرے بندے چودھری صاحب، ملک صاحب، نواب صاحب، خان صاحب، یہ صاحب تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، ماں کے پیٹ سے ہم صاحب نہیں آئے تھے۔ جب دنیا میں ہے نا ہم صاحب نہیں تھے، ہم ملک نہیں تھے، ہم خان نہیں تھے، چودھری نہیں تھے، وڈیرے نہیں تھے، یہ تو صاحب اللہ نے ہمیں بنا دیا، عزت والا اللہ نے بنا دیا ہمیں۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اور میرے بندے غور کیا کر، ہمیں تجھے زبان والا بنا دیا، ہم نے تجھے بولنے والا بنا دیا، ہم نے تجھے گفتگو کرنے والا بنایا، اللہ نے گنگا نہیں بنایا۔ اللہ کریم نے بڑا احسان کر دیا۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، جناب سیدنا جوحیفہ رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے سوال کیا، اور میرے صحابہ کی جماعت ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کی نظر کے اندر سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ جناب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرما دو۔ صحابہ کرام نے جواب نہ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے بہترین کام سن لو، حفظ اللسان، زبان کو قابو میں رکھنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین کام ہے، سب سے عظیم کام ہے یہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حفظ اللسان، من حافظ اللسان ستر اللہ۔ او لوگوں سنو، جس نے اپنے زبان کو حفاظت میں کر لیا، جس نے زبان کی پابندی کر لی، تیرے میرے جھگڑوں کی بنیاد زبان بنتی ہے، تیرے میرے اختلافات کی وجہ زبان بنتی ہے، آج تیری میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، وجہ زبان بنتی ہے، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، وجہ زبان بنتی ہے، ہمسایہ ہمسائے کو فیر مارتا ہے، وجہ زبان بنتی ہے، آج چاچے بھتیجے کا جھگڑا وجہ زبان بنتی ہے، ماموں بھانجے کا جھگڑا وجہ زبان بنتی ہے، بہن بہن کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وجہ زبان بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساری مین وجہ تو حضرت صاحب زبان ہے۔ یہ وہ کیا ہو گیا بھی، کیوں مارا تو نے، اس نے مجھے گالی دی ہے، یہ گالی کس سے بندہ دیتا ہے؟ زبان سے دیتا ہے نا جی۔ اور خیر بھائی کے پاس نہیں جاتا، عید گزر گئی ہے، پچھلے سال بھی نہیں گیا، کہتا جی میں ایک مرتبہ گیا تھا، اس کے بعد میں نے توبہ کر لی، میں نے کہہ دیا بھائی جان مرنا گوارا ہے، تیری دہلیز پہ کبھی پاؤں نہیں رکھوں گا۔ وہ کیا بات ہے سگے بھائیوں؟ کہتا جی اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی تھی۔ سارے اختلافات کی بنیاد وجہ یہ زبان، حفظ اللسان۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں بہترین بن جاؤ اپنی زبان کو قابو میں کر کے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے کامیابی کیسے ملے گی؟ من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ جناب سیدنا صحابی عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور کرنا، ایک چھوٹا سا سوال لے کے آئے ہیں، امام الانبیاء کی عدالت میں آئے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، چھوٹا سا سوال ہے، من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نجات کیسے ملے گی؟ معمولی سا جملہ، من نجا، کامیابی کیسے ملے؟ یہ نہیں فرمایا اللہ کے پیغمبر دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، نہیں، اللہ کے پیغمبر کامیابی چاہیے بس۔ اور میرے پیغمبر نے جو جواب دیا ہے نا، اللہ کی قسم ہے، سینے کے اوپر لکھ کے لے کے جاؤ، دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ، ساری کامیابیوں کا راز بتا دیا۔ صحابی نے ساری کامیابیوں کا راز پوچھا، نکھیڑا نہیں ہے، علیحدہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر
کاروبار میں کامیابی کیسے ملے گی، زمینوں میں کامیابی کیسے ملے گی، فصلوں میں کامیابی کیسے ملے گی، رشتہ داری میں کامیابی کیسے ملے گی، کیسے بچوں کے رشتے ہوں گے، کامیابی چاہیے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے نہیں ہو رہے، اللہ کے نبی کیسے، کامیابی چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی، ناراض تو نہیں؟ مجھے عنوان ہی ماشاءاللہ حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ، ان کے محبتوں کو سلام ہے، ایسے ایسے ماشاءاللہ عنوانات چن چن کے خطبہ علماء کو دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی دور اندیشی کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ زبان ہے تو سب کچھ ہے جی۔ جناب سید مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگا، میرے صحابی کامیابی چاہتی ہو، کامرانی چاہتی ہو، یہ اللہ کے پیغمبر کامیابی چاہتی ہے، دنیا کی کامیابی بھی چاہتی ہے، قبر کی کامیابی بھی چاہتی ہے، پل صراط کی کامیابی بھی چاہتی ہے، حشر کی کامیابی بھی چاہتی ہے، عند المیزان بھی کامیابی چاہتی ہے، حساب و کتاب کے دن بھی کامیابی چاہتی ہے، جب رب العالمین غضب میں ہوگا تب بھی کامیابی چاہتی ہے، جب جنت کے دروازے کھولیں گے تب بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ ساری کامیابیاں چاہیے جی۔ جناب سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے صحابی تین باتوں میں عمل کر لینا، میں محمد کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عملک علیک لسانک، اور میرے صحابی اپنی زبان کو قابو میں کر لینا، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لینا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اللہ تجھے کامیابی دیں گے۔ اگر زبان کو میں نے قابو کر لیا، آپ نے قابو کر لیا، کبھی ہمارے گھر میں جھگڑے نہ آئیں گے۔ اگر زبان کی ہم نے حفاظت کر لی، کبھی بہنوں کو طلاقیں نہ ملیں گی۔ اگر زبان کی حفاظت کر لی، کبھی گھر میں جھگڑا نہ ہوگا۔ اگر زبان کی حفاظت کر لی، کبھی ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ نہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا، عملک علیک لسانک، اور میرے صحابی اپنی زبان کی حفاظت کرنا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارنا، میلوں میں نہ جانا، ٹھیلوں میں نہ جانا، بازاروں میں نہ جانا، یاروں کے ساتھ نہ جانا، عیاشی نہ کرنا، دنیا جہان کی بدماشی نہ کرنا، دنیا کی سیر و تفریح نہ کرنا، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اپنے ابا کی سچی کمائی، محنت والی کمائی اپنے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر نہ اڑانا، کامیابی ملے گی۔ یہ ہمیں یاریاں بھی کھا گئی ہیں شاہ صاحب، یاریاں کھا گئی ہیں۔ باپ ساری زندگی سائیکل چلا 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 بوڑھا ہو گیا، اور اس لیے یاریاں پال 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 کے پورا گینگ بنایا ہوا ہے، پورا گینگ ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، پھیری لگا لگا کے، آئس کریم بیچ بیچ کے، پھلے بیچ بیچ کے، اور اس کی یاریاں نہیں سنبھلتی، اس کی بدماشیاں نہیں سنبھلتی، اس کے اونچے لوگوں کے ساتھ اس کی یاریاں، اونچے لوگوں کے ساتھ۔ اب میں دو چار کے اگر نام لے دوں گا تو ہو سکتا ہے اب ناراض ہو جاؤں۔ میں انہیں قومیں دلاغ گھندہ جلی تھا کوئی نہیں، ساڑھے علاقے دے اندر خوشوں کے ساتھ یاری کس کے ساتھ ہے جی؟ خوشوں کے ساتھ، چانڈیوں کے ساتھ، جلالانیوں کے ساتھ۔ وہ تمہارا ان کے ساتھ کیا واسطہ؟ باپ تیرا ریڈی کے اوپر پھیری لگاتا ہے، شام کو 1200-1300 روپے کماتا ہے، ان کے ساتھ تیرا کیا واسطہ؟ تو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ، اپنی ماں کو دیکھ، تیری بہن جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے فکر کر، یار یہ نبھاتا پھر رہا ہے۔ 30 سال کی عمر کی ہوئی بیٹھی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اور یہ یاریاں نبھاتا پھر رہا ہے۔ تمہیں کامیابی چاہیے نا، زبان کو قابو میں رکھو، گھر کے اندر وقت زیادہ گزارو۔ پیغمبر نے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، گھر میں وقت گزارنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ پتہ کیوں دیا ہے؟ گھر میں کون کون ہوتے رانا صاحب؟ بیوی دے نال ساری بنتی کوئی نہیں۔ ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے، بیوی کے ساتھ ہماری کبھی نہیں بنی۔
بیوی صاحب کو چنگی لگتی کوئی نہیں، بہن کے ساتھ ہم بول کے راضی نہیں ہیں، اماں ویسے ہمیں پسند نہیں ہے، ابا تو شروع سے ہمارا دشمن ہے۔ گھر میں تو یہ افراد ہے نا جی۔ 25 سال والا کہتا ہے سب سے بڑا، اس سے پوچھو نا 25 سال والے سے، تو بتا سب سے بڑا دنیا میں تیرا دشمن کون ہے؟ وہ کہے گا میرا باپ ہے۔ وہ کہے گا میرا باپ ہے۔ کیوں باپ ہے؟ کیونکہ وہ روکتا ہے، وہ ٹوکتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا گھر میں رہ، بیٹا گھر میں رہ، رات کے 2 بجے نہ آ، رات کے 12 بجے نہ آ، یاروں کے ساتھ نہ جا، مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، کسی گٹر کے اندر تیری لاش پڑی ہوگی، کسی جگہ پہ مردار پڑا ہوگا، تیرا باپ کہتا ہے تیرا خیر خواہ ہے، تیرا محب ہے، تجھ سے محبت کرتے، اسی لیے کہتا ہے بیٹا گھر میں آ، گھر میں آ۔ باپ تو آج کہتا ہے نا، اور وہ ہستی جو باپ سے بھی زیادہ ہماری خیر خواہ اور ہم سے محبت کرتی ہے، محمد رسول اللہ، اس نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہو۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَاتِكَ عُقْبَىٰ، کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کے نا اللہ کو یاد کر کے رو بھی لیا کر۔ کامیابی، اللہ اکبر کبیر، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، کامیابی چاہیے زبان کی حفاظت کیجیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کامیابی چاہیے، زبان کی حفاظت کرو، اللہ معاملہ سیدھے کر دے گا، اللہ مشکلات حل کر دے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ سنبھل کے بولا کر، تول کے بولا کر، کیوں؟ اللہ کا قرآن ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سنبھل کے بولا کر، اللہ کہتا ہے، یوں گالیاں نہ دیا کر۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنو، ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے، سب بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بھائیوں نے۔ آقا فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، ایسی ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ۔ اور گالی کس سے ہم دیتے ہیں؟ زبان سے۔ گالی کسے دی جاتی ہے جی؟ توجہ کرنا، نکتہ ہے، گالی ہم دیتے ہیں زبان سے، اور جس کو ہم گالی دے رہے ہیں اگر وہ سامنے والا ہے مسلمان، پھر تو ہم اپنے کھاتے میں گناہ لکھوا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کو گالی دینا وہ گناہ والی بات ہے۔ اچھا جی، اب میرا سوال ہے، یہ تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سارے کے سارے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور ہمارے گھر کے اندر جو ہماری بیوی ہے، ہم اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہیں، وہ سامنے والی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس کو کس بنیاد پہ ماں اور بہن کی ننگی ننگی گالیاں دیتے ہو؟ یا تو کہو کہ وہ کافر ہے جی، وہ یہودی ہے، ہم یہودیہ سے شادی کی ہے، ہم نے ہندو ہے، ہندو کے ساتھ ہم نے شادی کی ہے، یا تو اسے کافرہ مانو یا پھر گالیاں نہ دو۔ اگر گالیاں دیتی ہو تو سمجھ جاؤ دن رات تمہارے کھاتے میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرو گے تو سارے معاملات سنورتے جائیں گے، یصلح لکم، اللہ حل کر دے گا، معاملہ صحیح کر دے گا۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آقا فرماتے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا۔ او میرے صحابہ، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او خانپور کے مدرسے میں آنے والوں، او جامعہ
دنیا کے اندر تشریف لانے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی تمہاری زبان سے جملہ نکلے اچھی بات نکلنی چاہیے، وگرنہ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچا کیا دعا میں؟ میرا دل کر رہا ہے ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سال کے بعد آپ کے پاس حاضری ہوتی ہے، اللہ اس مرکز کو قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ان کو انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے۔ اونچا کہو آمین۔ ذرا محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں آخری 2 منٹ کے اندر۔ یاد نبی میں مرنا جینا اچھا لگتا ہے، نبی سے ہمیں محبت ہے۔ جس دل میں نبی کا پیار نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ ذرا محبت کا اظہار۔ یاد نبی میں مرنا جینا اچھا لگتا ہے، مجھ کو میرے آقا کا کرینہ اچھا لگتا ہے۔ جس نے دیکھا شہر مدینہ وہ یہ کہتا ہے۔ اچھا جی، وہ ساتھی خوش نصیب ہاتھ اٹھائیں جو مدینہ دیکھ آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر لے جائے، اور جو نہیں جا سکے میرے جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لے جائے۔ جس نے دیکھا شہر مدینہ وہ یہ کہتا ہے، سب شہروں سے شہر مدینہ اچھا لگتا ہے۔ سامنے ہو انوار کعبہ، دل میں ذکر اللہ، سامنے ہو انوار کعبہ، دل میں ذکر اللہ، اس حالت میں زمزم پینا اچھا لگتا ہے۔ مشک و عنبر عطر کی خوشبو اچھی ہے لیکن، مشک و عنبر عطر کی خوشبو اچھی ہے لیکن، مجھ کو میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ اتنے دل سے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے درجات بلند کر دے۔ مشک و عنبر عطر کی خوشبو اچھی ہے لیکن، مجھ کو میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے کلام ہے اعلیٰ لیکن رانا جی، دنیا کے کلام ہے اعلیٰ لیکن عامر جی، مجھ کو نبی کی نعت پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ یاد نبی میں مرنا جینا اچھا لگتا ہے، سب شہروں سے شہر مدینہ اچھا لگتا ہے، مجھ کو میرے آقا
کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔